وقت دینے کا بہت شکریہ سر. اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, لوگ جا رہے ہیں جیل کے گیٹ سے واپس آ رہے ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کون سا ایسا خطرہ ہے کہ وہاں اندر نہیں جانے دیا جا رہا؟ دیکھیے یہ تو میرے ساتھ بھی گزری ہے. لاسٹ ٹائم جب میں گیا ہوں, مطلب 6 دفعہ پچھلے 6 ماہ میں کورٹ آرڈر بھی لیا گیا, اس حوالے سے میں ملنے گیا ہوں, لیکن انہوں نے جانتے بوجھ سے وہ مجھے نہیں ملنے دیا. لاسٹ ٹائم تو ہائی کورٹ کا آرڈر بھی لے کے آئے تھے ہمارے کولیگس, تو 6 لوگوں کے بارے میں تھا. وہ بعد میں جب بلایا گیا 2 گھنٹے بٹھا کے, تو میرا نام اور عزیر بھنڈاری کا نام نکال دیا گیا, باقی 4 کو بلا لیا. میں یہ کنسسٹنٹلی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی عمران خان صاحب کو صحیح ایڈوائس دے سکتے ہیں ان کو ان سے دور رکھا جائے, اور جو اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں ان ایجنسیوں کے ان کو جلد سے جلد ملایا تھا. ہماری لیڈرشپ بھی جو ہے, مثال گوہر کو یا ان کو سلمان کو ملنے دیا جاتا, لیکن آسانی سے ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا. لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہاں پر ہمیشہ آتے جاتے فریلی. ہم بیٹھے ہیں, گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, آ جا, اس طرح سے رہے. تعلق سر پی ٹی آئی سے ہے؟ اپنے آپ کو کہتے تو پی ٹی آئی سے ہیں, لیکن آج تک 100 پارٹیاں بدل چکے ہیں. ان کا اصل تعلق ایجنسیوں سے. پی ٹی آئی میں پلاٹڈ لوگ ہیں ابھی بھی؟ بالکل ہیں, اور انہی کو ایکسیس دی جاتی ہے. کوئی عہدوں پہ بھی بیٹھے ہیں یا ویسے عہدوں پہ بھی بیٹھے ہیں یا ویسے ہی پارٹی کے اندر ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عہدوں پر بیٹھے ہیں, لیکن جو ملنے جلنے کا ان کو جو ایکسیس ہے وہ نظر آتی ہے. سر یہ جو ایک نون لیگ کی طرف سے ایک تاثر دیا گیا پچھلے دنوں کے لیے, امریکن وفد آیا ہوا ہے اور وہ پاکستان میں کچھ بہتری بھی لا رہا ہے, اور پی ٹی آئی اکثر یہ کہتی تھی کہ جو بیرونی پریشر ہوگا تو یہ عمران خان کو ریلیز کر دیں گے. اس وفد سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہونے کا امکان زیادہ ہے. امریکہ کی جو اس وقت پالیسی ہے کسی طرح بھی پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت اپنے گڈس کو ایکسپورٹ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. لہٰذا یہ صرف ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو جعلی حکومت والے لوگ ہیں, کہ صرف عمران خان کے حق میں وہاں جذبات نہیں ہیں بلکہ ہمارے حق میں بھی ہیں. یہ ایک جعلی کانفرنس بھی تو بلائیے, جو جی چاہے کریں, لیکن ایک فالس امپریشن دینے کی کوشش ہے. ہر صورت بات یہ ہے کہ امریکہ کیا کرتا کیا نہیں کرتا وہ ہمارے لیے کسی طور پر بھی ریلیونٹ نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ساری جو ہے دنیا کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہ امریکہ کے لیے اچھی ہے نہ دنیا بھر کے لیے اچھی ہے, تو اس لیے ان سے توقع کچھ کرنی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امکانہ بات ہوگی. توشہ خانہ کیس کے اپڈیٹس کیا ہیں؟ دیکھیے توشہ خانہ کیس تو ختم ہو چکا ہے, ایک سٹیج پر اس میں بری ہو گئے تھے, سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن اب پھر سے ان کو جب کوئی اور کیس نہیں ملا پھر انہوں نے اس کیس کو کھڑا کر دیا. تو وہ صرف اس کا مقصد صرف خان کو پابند سلاسل رکھنا ہے, اور تو کوئی نہیں. یہ آپ کو لگتا کیا ہے, کیونکہ آپ ایک ایک سیاستدان بھی ہیں, لائر بھی ہیں, یہاں پہ عمران خان صاحب باہر کب آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب کا ہر روز رہنا جو ہے زیادتی ہے اور غلطی ہے, اور ان کے خلاف جو وکٹمائزیشن کیمپین ہے اس کا حصہ ہے. لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک پوری طرح سے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب سے پوری طرح لگ آتا ہے جیسے دشمنی پہ اتری ہوئی ہو, اور باقی جو ہیں یہ تو بس دکھاوے کے ان کے پپٹس ہیں جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہے, وزیر اعلیٰ کہے. ان کی کوئی اہمیت نہیں, نہ ان کی کوئی حیثیت ہے ان کے سامنے. اصل جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور جو لوگ ہمیشہ سے اس ملک پر اس کے اقتدار پر قابض ہیں وہ عمران خان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتے. یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کا عمران خان کی طرف سے اجازت مل گئی ہے. یہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ خان صاحب سے تو میری ملاقات ہی 6 ماہ سے نہیں ہوئی ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سواتی صاحب کی بات درست ہے کہ غلط ہے.
وہ سی ایم صاحب سے ملے, وہ معافی دیں گے, پھر عدالتوں کا کیا رول رہ جاتا ہے, آپ اس معاملے پہ کیا دیں گے؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد عدالتیں ویسے ہی بے معنی ہو گئی ہیں. ہماری ساری اس وقت جدوجہد جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہے. 26ویں ترمیم کو لائے اس لیے گیا تھا کہ اس میں جو ہمارا تھرڈ پلر ہے اسٹیٹ کا, یعنی عدلیہ جو ہے وہ بے معنی کر دی جائے گا, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے. تو ہم جو عدلیہ بچ گئی ہے, جو اب پلانٹ کی جا رہی ہے, جو بھری جا رہی ہے ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, ان سے تو اسی قسم کی باتوں کی ہم توقع کر سکتے ہیں. اور اچھا زئی صاحب نے کل کہا کہ جو عالمی عدالت انصاف ہے نا, جو افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے وہ اس سے رجوع کریں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک لیگل آپشن ہو سکتی ہے, افغانیوں کو جانا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جورسڈکشن میں تو نہیں یہ باتیں آتی. بہرحال ابھی تک بڑی حد تک ان کا فیلئر پہلے فلسطین میں بھی دیکھ رہا ہوں, انہوں نے فیصلے بالکل درست کیے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے. لیکن بہت بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو بہت بڑا کرمنل ہے اس دنیا میں, کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن وہ لے سکیں گے یا مجبور کر سکیں گے ان مقتدر طاقتوں کو کہ ان کے خلاف ایکشن لے. لہٰذا اندرونی حالات تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہماری ہی عدالتوں کی طرح کی ایک عدالت رہ گئی ہے. تو اسلامی اتحاد سے کچھ کہیں گے, وہ کچھ کر سکتے ہیں فلسطین کی صورتحال پہ؟ انہوں نے تو بہت زیادہ مایوس کیا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں ملت مسلمہ جو ہے اس میں جو اس وقت مقتدر جتنی طاقتیں ہیں, انہوں نے فلسطین کو جس طرح سے بٹرے کیا ہے وہ تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے. تھینک یو. تھینک یو سر. میں وہ سی ایم صاحب سے ملے, وہ معافی دیں گے, پھر عدالتوں کا کیا رول رہ جاتا ہے, آپ اس معاملے پہ کیا دیں گے؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد عدالتیں ویسے ہی بے معنی ہو گئی ہیں. ہماری ساری اس وقت جدوجہد جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہے. 26ویں ترمیم کو لائے اس لیے گیا تھا کہ اس میں جو ہمارا تھرڈ پلر ہے اسٹیٹ کا, یعنی عدلیہ جو ہے وہ بے معنی کر دی جائے گا, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے. تو ہم جو عدلیہ بچ گئی ہے, جو اب پلانٹ کی جا رہی ہے, جو بھری جا رہی ہے ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, ان سے تو اسی قسم کی باتوں کی ہم توقع کر سکتے ہیں. اور اچھا زئی صاحب نے کل کہا کہ جو عالمی عدالت انصاف ہے نا, جو افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے وہ اس سے رجوع کریں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک لیگل آپشن ہو سکتی ہے, افغانیوں کو جانا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جورسڈکشن میں تو نہیں یہ باتیں آتی. بہرحال ابھی تک بڑی حد تک ان کا فیلئر پہلے فلسطین میں بھی دیکھ رہا ہوں, انہوں نے فیصلے بالکل درست کیے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے. لیکن بہت بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو بہت بڑا کرمنل ہے اس دنیا میں, کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن وہ لے سکیں گے یا مجبور کر سکیں گے ان مقتدر طاقتوں کو کہ ان کے خلاف ایکشن لے. لہٰذا اندرونی حالات تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہماری ہی عدالتوں کی طرح کی ایک عدالت رہ گئی ہے. تو اسلامی اتحاد سے کچھ کہیں گے, وہ کچھ کر سکتے ہیں فلسطین کی صورتحال پہ؟ انہوں نے تو بہت زیادہ مایوس کیا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں ملت مسلمہ جو ہے اس میں جو اس وقت مقتدر جتنی طاقتیں ہیں, انہوں نے فلسطین کو جس طرح سے بٹرے کیا ہے وہ تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے. تھینک یو.